السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ ناظرین، پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، انتقال کر گئی ہے، مر گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، ایسی کوئی دعا بتلا دیجیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات ہی میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، یعنی وہ جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو بہت بے چین ہوئی۔ عورت نے دوسرے ہی دن یہ خواب آپ کو آ کر سنایا۔ آپ بہت مغموم اور اداس ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد، کچھ زمانے کے بعد، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا۔ اس کے سر پر جنتی تاج تھا اور اس کے جسم پر جنتی لباس تھا، اور وہ آپ سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ تیری حالت میں انقلاب کس طرح سے آیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک صالح اور نیک شخص کا گزر ہوا، پرہیزگار شخص کا گزر ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے، یعنی جو عاشق رسول صاحب اس کے گزرنے کی وجہ سے، قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بہت سے لوگوں کو بخش دیا۔ تو کیا جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، یا روزانہ جو 10 سال سے یا 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے۔ منافقین دنیا کی شہوتوں سے لطف اندوز ہونے لگے، لذتیں حاصل کرنے لگے دنیاوی لذتوں سے، اور فریب کاری کی طرف، دھوکے بازی کی طرف مبتلا ہو گئے، دھوکے کے گہرے کنویں میں گر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی ہمت، مومن کی تیاری، مومن کی سوچ کا مرکز نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے، اور منافق کی ہمت، منافق کی کوشش جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بہت ہی پیاری حدیث پیش کرنے والا ہوں مومن اور منافق کے بارے میں۔ ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، اور ابھی ہم مومن اور منافق کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کی نہیں جانتے ہیں، اور منافق کی تعریف سنیں، اس کے بعد میں مومن کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو منافقوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں حضور نے جو فرمائی ہے حدیثوں میں جیسا تذکرہ ہے، اگر ہمارے اندر کوئی ایسی عادت ہو منافقوں جیسی تو اس کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں ہمارا شمار، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، مومن سمجھتے رہیں، مومن کہنے سے سمجھنے سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، جس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اگر اس مطابق ہم کھڑے نہیں ہیں
रसूल बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिन और मुनाफिकों के मुताल्लिक पूछा गया, आपने फरमाया मोमिन की हिम्मत, मोमिन की कोशिश नमाज और रोजे की तरफ रहती है। जी हाँ, मोमिन की हिम्मत, मोमिन की कोशिश नमाज और रोजे की तरफ रहती है, और मुनाफिक की हिम्मत जानवरों की तरफ खाने पीने की तरफ रहती है, और मुनाफिक नमाज और रोजों की तरफ मुतवज्जा ही नहीं होता। अब हमें अपने सीने पर हाथ रख के गौर फिक्र करना पड़ेगा, कई मुनाफिकों की जैसी कोई आदत हमारे अंदर तो नहीं है। मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करने और बख्शिश तलब करने में मशगूल और बिजी रहता है, जबकि मुनाफिक हिर्स, हवस, लालच, ख्वाहिशात में मशगूल और मसरूफ रहता है। मोमिन अल्लाह ताला के सिवा किसी से उम्मीद नहीं लगाता, और मुनाफिक अल्लाह ताला के सिवा तमाम मखलूक की तरफ रुजू होता है। मोमिन दीन को माल से मुकद्दम रखता है, यानी माल से मोहब्बत तो जरूर करता है, लेकिन जब दीन की बात आती है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की रजा के लिए अपने माल को कुर्बान करने की हिम्मत रखता है मोमिन। और मुनाफिक माल को दीन पर तरजीह देता है, कहता तो है कि मैं मुसलमान हूं, मैं दीन का पाबंद हूं। जब दीन पर मुनाफिक के लिए चैलेंज आता है माल को खर्च करने का, तो माल को अपना सब कुछ समझता है और दीन को पीछे डाल देता है। मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, और मुनाफिक अल्लाह ताला के सिवा हर चीज से डरता है। मोमिन नेकी करता है और अल्लाह ताला की बारगाह में रोता है और डरता है कि अल्लाह मेरी नेकी कबूल किया कि नहीं किया। और मुनाफिक गुनाह करता है और खुश होता है। फर्क देखो, मोमिन नेकी करता है, अल्लाह ताला की बारगाह में डरता है, अल्लाह की पकड़ से डरता है। मुनाफिक गुनाह पे गुनाह करता है और खुश होता है। मोमिन तन्हाई, मोमिन खिलवत और तन्हाई को पसंद करता है, मुझे किसी तरीके से तन्हाई और खिलवत में मिल जाए, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को रखूं और अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा पेश करूं। और जबकि मुनाफिक भीड़ भाड़ और मेल जोल को पसंद करता है। मोमिन बोलता है, नेक अमल करता है और फसल की बर्बादी से डरता है, अपने खात्मे बिल खैर से डरता है। कहीं ऐसा ना हो मेरी जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो आखिर वक्त ईमान छिन जाए। मोमिन हमेशा डरता है अपने ईमान को लेके, लेकिन मुनाफिक फसल उजाड़ देने के बाद, बुरे अमाल करने के बाद, गुनाह पे गुनाह करने के बाद फसल काटने की तमन्ना रखता है। एक तो नेक अमल भी नहीं करता और सोचता मरने के बाद हमें नेकियां मिलेंगी, यानी बोलता है धतूरा, सोचता हमें बादाम मिलेगा। ऐसा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है। मोमिन दीन की तदबीर के साथ भलाइयों का हुक्म देता है, मोमिन दीन की तदबीर के साथ अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है, इस्लाह करता है। मुनाफिक अपनी हैबत और अपना रोक, अपनी ताकत दिखाने के लिए फितना फसाद बर्पा करता है। नेकियों से मुनाफिक रोकता है, बुराइयों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाता है मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें दोनों एक तराजू के चट्टे बट्टे हैं, नेकी से रोकते हैं, बुराइयों का हुक्म देते हैं और अपने हाथों को बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। बिला शुबह, यकीनन इसमें कोई शुबह नहीं, मुनाफिक फासिक हैं, मुनाफिक धोखेबाज हैं। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों के लिए और कुफ्फार के लिए जहन्नम की आग का वादा किया है, और ये मुनाफिकों के लिए काफी है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों पर लानत की है और उनके लिए हमेशा का अजाब रखा है। एक और जगह अल्लाह ताला इस तरह इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला तमाम मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में जमा करने वाला है, इकट्ठा करने वाला है। यानी अगर वो अपने कुफ्र और निफाक पर मर जाए, मुनाफिक बगैर तौबा के अगर मर जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है। अल्लाह ताला ने इस इरशाद में इब्तिदान शुरू में मुनाफिकों का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को इकट्ठा करने वाला। पहले मुनाफिक का जिक्र फरमाया अल्लाह ने, बाद में कुफ्फार का। क्यों अल्लाह ने पहले मुनाफिकों का जिक्र फरमाया? इसलिए कि कुफ्फार से भी ज्यादा बदबख्त मुनाफिक होते हैं और अल्लाह ताला ने इन सब का ठिकाना जहन्नम करार दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, कि यकीनन मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबका में होंगे। मुनाफिक जहन्नम का जो तबका जितने नीचे होगा
اس میں اتنا ہی سخت عذاب ہوگا، اور منافق کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ لفظ منافق لغت میں نافقا یربو سے مشتق ہے، کہتے ہیں جنگلی چوہا یعنی یربو، جنگلی چوہے کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک سوراخ داخل ہونے کے لیے، دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ منافق ایک سوراخ سے تو ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سوراخ سے بھاگ نکلتا ہے، یعنی اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے چہرے سے چھپ جاتا ہے، ایک چہرے سے تمہارے سامنے آتا ہے، دوسرا چہرہ اس کا دشمن کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ منافق کو اس لیے بھی منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں منافق کی مثال ایسی نووارد نئی بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس طرف بھاگتی ہو اور کبھی اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہو، یعنی کبھی ایک ریوڑ میں ٹھہرتی ہی نہیں۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیتاً مکمل طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں۔ اب آپ نے سنا کہ ان منافقوں کا ٹھکانہ، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں جہنم کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لہا سبعۃ ابواب، لہا سبعۃ ابواب، کہ جہنم کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہوں گی، اور ان کا ظاہر تانبے کا اور باطن شیشے کا ہے، اور اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور شیشے کی ہے، اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اور جہنم کے طبقات، جہنم کے درجے اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ جو طبقہ جتنا ہی نیچے ہے اس میں اتنا ہی دردناک عذاب ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں پوچھا۔ جبریل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ لال سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخی سفیدی بدل گئی، سفید ہو گیا، اور جب مزید اور زیادہ 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو بالکل تاریک، سیاہ اور کالی ہو گئی، اندھیرا۔ جبریل امین اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام دنیا فنا اور ختم ہو جائے۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانی میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے سب مر جائیں، اور جہنم کی زنجیروں کا ایک کڑا جس کا ذکر اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب یعنی پورب اور پچھم کے لمبائی کے برابر ہے۔ اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے صرف انسان جنات ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا یہ تو بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول، وہ مختلف طبقات کے بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ میں جو جگہ ہے، جو دوری ہے، وہ 70 سال کی مسافت کا سفر ہے، اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، یعنی جتنی نیچے طبقہ جائے گا اتنی 70 گنا زیادہ گرم ہوگا، اتنی زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا، یعنی حضور نے جو طبقات ہے جہنم کے ساتھ اس طبقات میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا
تو جبریل نے جواب دیا اے اللہ کے رسول سب سے نچلے طبقے کا نام حاویہ ہے، اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور دوسرے طبقے کا نام جہیم ہے، اس میں مشرک ہیں، تیسرے طبقے کا نام سقر ہے، اس میں سابی ہیں، چوتھے طبقے کا نام لظا ہے، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور پانچویں طبقے کا نام حطمہ ہے اور اس میں یہود ہیں، چھٹی طبقے کا نام سعیر ہے، اس میں نصارہ ہے۔ اس کے بعد جب ساتویں طبقے کا نام آیا حضرت جبریل یعنی خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے جبریل کیا تم مجھے ساتویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی حضور مت پوچھی۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبریل نے عرض کی حضور اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی جس کا ترجمہ ہے قرآن مجید میں کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پہ وارد ہونا ہے، یعنی پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز، اور یہ جہنم کے اوپر کا راستہ ہوگا، یہ جنت کا راستہ ہوگا جو جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرنا ہے، اور جہاں جنت میں جانے کے لیے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوفزدہ ہوئے اور بہت ہی اشکبار ہوئے، بہت ہی روئے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت، سخت پکڑ کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اور نفس کی لغزشوں، نفس کی خواہشوں اور نفس کی مکاریوں دھوکوں پر روتا رہے قبل اس کی کن مصیبتوں کو جھیلنا پڑے جو مرنے کے بعد اس وحشتناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے، اسے گناہ حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے، اور یقین ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، ہر حلال کا حساب دینا ہے اور ہر حرام کی سزا ملے گی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے حساب لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر کڑا حساب لیا تو جہنم میں جانا تو طے ہے، لیکن اللہ رحم الرحمین ہے، اس کی ذات سے ہمیں رحم کی امید ہے۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو مر گئے، انتقال کر گئے اور جہنم میں فریادیں کرتے ہیں کوئی ہماری مدد کرے، لیکن وہاں کوئی مدد نہیں۔ کتنے جوان ہیں جو زمانے کے برباد ہونے کو یاد کر کے آہو فغاں کرتے ہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو، اپنے برے اعمال کو یاد کر کے چلاتی ہیں، اور اس حال میں کہ ان کے جسم اور چہرے بالکل کالے ہو چکے ہیں، ان کی کمریں عذاب کو جھیلتے جھیلتے کمزور اور ٹوٹ چکی ہیں۔ جہنم وہ ٹھکانہ ہے جو نہ بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، نہ چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آگ اور آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کی طفیل ہمیں نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے ستار، اے مالک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد یا ارحم الراحمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔